अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसकी 7वीं वीडियो आज आपके सामने, अरबिक एमसीक्यूज़। इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है, आपका क्या ख्याल है, एमसीक्यूज़ को हम जारी रखें या किस तरीके से, आपका ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कितने मुफीद हो रहे हैं आपको और कितनी हेल्प हो रही है एमसीक्यूज़ से। इसी तरीके से बहुत सारे बंदों को अभी क्रैश कोर्स के बारे में मालूम नहीं है, तो वो अगर उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि चाहे क्रैश कोर्स के ताल्लुक़ से चाहे मॉक टेस्ट के ताल्लुक़ से, तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, मुजल्लतुल फ़ुनून नाशिरुहा नसीब अरीज़ा। मुजल्लत फ़ुनून, इसको नशर किया है नसीब अरीज़ा ने, और इसकी डेट क्या है? तो उसका सही जवाब है 1913। ठीक है, इसका सही जवाब है 1913। ये आप अपने उसमें लिख लें। इसी तरीके से मजल्लत फ़ुनून के बारे में बात करें तो ये मजल्लत फ़ुनून आते हैं राबिता कलमिया के तहत। ठीक है, राबिता कलमिया के अंडर में 3 मजल्ले जारी होते थे। नंबर 1 मजल्लत साए था, जरीदतुस साए। वो किसका था? अब्दुल मसीह हद्दाद का था, जो कि 1912 में निकलना शुरू हुआ। इसी तरीके से मजल्लत फ़ुनून नसीब अरीज़ा का 1913, और मजल्लत समीर वो इलिया अबू माजी का था 1929। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है अगला सवाल, मजल्लत समीर नाशिरुहा इलिया अबू माजी। मजल्लत समीर, इसके नाशिर जो हैं या इसके रईस या मौसर रईस और तहरीर हैं वो इलिया अबू माजी हैं, लेकिन इसकी डेट क्या है? तो इसकी डेट है 1929। ठीक है, मजल्लत समीर के बारे में बात करें तो मजल्लत समीर 1929 से निकलना चालू हुआ और 1957 तक जारी रहा। कब? 1957, जब इलिया अबू माजी की वफ़ात हुई, यानी इनकी वफ़ात के टाइम ख़त्म हो गया। और ये 5 मरतबा एक हफ्ते में निकलता था, 5 मरतबा एक हफ्ते में निकलता था। ठीक है, अगला सवाल है, अल-यंबू दीवानुन। अल-यंबू ये किसका दीवान है? तो इसका सही जवाब है अहमद ज़की अबू शादी। ठीक है, डायरेक्टली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि आपको पता है जमात अबोलो हमारे सिलेबस में, हर जमात अबोलो के मुअस्सिस हैं अहमद ज़की अबू शादी, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह इसी यूट्यूब पर हम लाएंगे। आपको अगर इस ताल्लुक़ से वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अहमद ज़की अबू शादी पे वीडियो चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे दीवान हैं और बहुत सारी इनकी ज़िंदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अहमद ज़की अबू शादी का ये दीवान है अल-यंबू। ठीक है, और इसी ताल्लुक़ से कहा जाता है कि अल-यंबू ये वो दीवान था जिससे जमात अबोलो की आरा ज़ाहिर होने लगी थी। ठीक है, और जमात अबोलो की आरा ज़ाहिर होने लगी थी। ठीक है, अगला सवाल है, मुअस्सिसु मदरसे दीवान कानू मुतअस्सिरीन बिर्रोमानसिया। जो मदरसे दीवान है उसके मुअस्सिसीन जो हैं, उसके फाउंडर जो हैं, वो किस रोमानसिया से मुतासिर थे? तो उसका सही जवाब है रोमानसिया अल इंजलीजिया से। किससे? रोमानसिया अल इंजलीजिया से। ठीक है, इसी तरीके से रोमानसिया के लिए 3 चीज़ें हैं, जैसे मदरसत मतरान, घर से कोई मदरसा नहीं है लेकिन मदरसत मतरान बोला जाए या मतरान, 3 हैं रोमानसिया वाले। एक है मतरान, दूसरा है जमात अबोलो, और एक है जमातुद दीवान। तो मतरान वो हैं, वो रोमानसिया अल फरंसिया से मुतासिर हैं। कौन सी? रोमानसिया अल फरंसिया से मुतासिर हैं। बाकी जमातुद दीवान और इसी तरीके से जमात दीवालो, जमात अपोलो और मदरसे दीवान, ये मदरसे इंजलीजिया से मुतासिर हैं। ठीक है, मदरसत या रोमानसिया अल इंजलीजिया से मुतासिर हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि रोमानसिया है एक तरफ है क्लासिकिया। ठीक है, एक तरफ है रोमानसिया और एक तरफ है क्लासिकिया। ठीक, तो क्लासिकिया के कौन हैं? जिनको मदरसत बास व लिहया कहा जाता है, अल मुहाफ़िज़ीन कहा जाता है, अल इत्तिबाइया कहा जाता है, अल मदरसतुल इत्तिबाइया, और इसी तरीके से ये आ गया। बाकी रोमानसिया में 3 आते हैं, 3 या 4 कह लें। 3 नंबर 1 जमात दीवान, जमात अबोलो, मदरसत दीवान, जमात अबोलो, और तीसरा राबिता अल कलमिया, क्योंकि राबिता कलमिया वाले वो थे जो मुजद्दिदीन में से थे। ठीक है, मुजद्दिदीन में से थे, यानी पोइट्री को मॉडर्नाइज किया जाए, नए अंदाज में उसको लाया जाए। ठीक है, जबकि क्लासिकिया वाले क्या थे? वो पहले ही कुदामा की इत्तिबा करते थे, और यही सोच थी अलुस्बा उंदलसिया वालों की भी। ठीक है, यही सोच थी अलुस्बा उंदलसिया वालों की भी। अगर जो मदारिस है उनकी बात करें, बल्कि इत्तिजाहात, तो क्लासिकिया का मतलब ये है एक वर्ड में कि कुदामा की पैरवी करना, उनके औज़ान में, उनके कवाफ़ी में, उनके मौदूआत में। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोमानसिया की बात करें तो रोमानसिया का मतलब ये है कि इसमें रोमांटिक अंदाज इख्तियार करना। ठीक है, जहाँ ख्याली बातें हों, इमेजिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, वाक़े में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है वाक़इया, जो कि रोमांसिया और वाक़िया के एक दूसरे के ख़िलाफ़ समझ लें, बिल्कुल मतलब उल्टा। वाक़िया में होता है कि जो चल रहा है इवेंट, उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना, चाहे वो नस्र में चाहे शेर में। हालांकि ये हकीकत है कि वाक़इया ने नस्र को शेर पर ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है। ठीक है, वाक़इया ने नस्र को
شعر پر زیادہ فوقیت دی ہے۔ تو واقعیہ کا مطلب یہ ہے کہ واقع میں جو ہو رہا ہے واٹس ہیپننگ اس کے تعلق سے کہنا، جیسے اگر میں لکھوں جو پروٹیسٹ وغیرہ کسان کے تعلق سے چل رہے ہیں۔ اور رمزیہ کی بات کریں تو رمزیہ یہ الفاظ کا کھیل ہے، یہاں موضوعات سے بحث نہیں ہے۔ رمزیہ کا مطلب ہے کہ کسی بات کو کہنا اشاروں میں، ٹھیک ہے، کسی بات کو کہنا اشاروں میں، جیسے نجیب محفوظ کی اولاد و حارتنا، ٹھیک ہے، نجیب محفوظ کی اولاد و حارتنا وہ رمزیہ میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے اپنی بات کو کہنے کے لیے رمز استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو کچھ اور نام دیا ہے، الہ اللہ کا مطلب الگ نام دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ اور نام دیا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد و حارتنا یہاں بھی ایک طرح سے رمز ہے، حارتنا سے کیا مراد ہے، اولاد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ جب میں اس کا موضوع سنتا تھا تو یہ مطلب یہ سمجھتا تھا کہ اولاد و حارتنا مطلب مصر کے لڑکوں کے تعلق سے یہ اجتماعی ہوگی کچھ، مطلب کہ وہاں کے لڑکے کیسے ہیں، ان کے اخلاق کے تعلق سے کچھ بیان کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ رمز ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد و حارتنا کو لیے سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے نجیب محفوظ کس اتجاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کمنٹ میں لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے العصبہ اندلسیہ، عصبہ اندلسیہ یہ کب بنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1933۔ عصبہ اندلسیہ یہ مہاجر جنوبی کی ہے، کس کی ہے؟ مہاجر جنوبی کی، 1933 سے۔ اسی طریقے سے عصبہ اندلسیہ کے ایک مجلہ تھا العصبہ کے نام سے، کس نام سے؟ العصبہ کے نام سے، وہ نکلا تھا 1934 میں، 1934 سے 1960 تک، ٹھیک ہے، بیچ میں 41 سے 47 6 سال تک رک گیا تھا، لیکن 1934 سے 1960 تک، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ اور وہ عصبہ جو مجلہ تھا اس کے رئیس التحریر کون تھے؟ حبیب مسعود، ٹھیک ہے، حبیب مسعود، پھر اس کے بعد دوسرے رئیس التحریر تھے شفیق مالوف، پہلے حبیب مسعود پھر اس کے بعد شفیق مالوف، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے رئیس و جماعت ابولو، جماعت ابولو کے پریسیڈنٹ کون ہیں؟ یہ سوال بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں رئیس پوچھا گیا، پریسیڈنٹ پوچھا گیا ہے، اس کا جواب احمد ذکی ابو شادی بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا خلیل مطران۔ کون ہوگا؟ خلیل مطران۔ اگر یہاں پر احمد شوقی ہوتے خلیل مطران کی جگہ تو احمد شوقی ہوتے، کیونکہ جماعت ابولو کے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ ایک پہلے ہیں احمد شوقی، پھر اس کے بعد خلیل مطران، ٹھیک ہے، اس کے بعد خلیل مطران۔ احمد ذکی ابو شادی یہ فاؤنڈر ہیں، ٹھیک ہے، فاؤنڈر، لیکن یہ فاؤنڈر تھے، لیکن ان لوگوں کی ریاست کو مالتے ہوئے پہلے احمد شوقی کتنے بڑے شاعر ہیں، کیا خوب انداز ہے، کتنے بڑے ہیں، تو ان کو پریسیڈنٹ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کس کو بنایا گیا؟ خلیل مطران کو، کیونکہ خلیل مطران کو جماعت ابولو والے اپنے ابن روحین مانتے تھے، اپنے روحانی فادر مانتے تھے، چنانچہ ان کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے توفیہ عبد الرحمن شکری، عبد الرحمن شکری کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، توفیہ عبد الرحمن شکری، عبد الرحمن شکری کی وفات ہوئی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے 1958۔ ان کی پیدائش کتنی ہے؟ 1886، اور وفات کتنی ہے؟ 1958۔ تو محمد حسین ہیکل سے کافی ملتے ہیں، 1886 میں ان کی وفات ہے، اور پیدائش ہے 1886 میں، اور وفات ہے 1858 میں، جبکہ محمد حسین ہیکل کا الٹا ہے، تھوڑا سا 1888 ہے، ادھر 1956 ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادھر 86 ہے، ان کا ادھر 88 ہے، ان کا ادھر 58 ہے، ادھر 56 ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ملا کے سملر کر کے دونوں کا یاد کر سکتے ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ توفیق عبد الرحمن شکری کا 1958، کتنا ہے؟ 1958، جبکہ ہیکل کا ہے 1956، ٹھیک ہے، اور پیدائش ان کی کتنی ہے؟ 1886، اور ہیکل کی 88، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے جماعت الدیوان ثنا، جماعت الدیوان کی بنیاد کب پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، جماعت الدیوان کی بنیاد کب پڑی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1932، ٹھیک ہے، 1932۔ 1920 میں کیا ہے؟ رابطہ قلمیہ، یہ جماعت الدیوان پوچھا ہے، ٹھیک ہے، جماعت ابولو نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے 1921، ٹھیک ہے، مدرسۃ الدیوان، کیا؟ مدرسۃ الدیوان، جو عقاد مازنی اور اسی طریقے سے عبد الرحمن شکری، ٹھیک ہے، عقاد مازنی اور عبد الرحمن شکری۔ بات کریں 1920 کی تو یہ رابطہ قلمیہ ہے، 1923 کچھ نہیں ہے، 1933 ہے، وہ کیا ہے؟ 1933 العصبہ اندلسیہ، اور 1932 ہے جماعت الدیوان، یہ 22 ہے، لیکن 1932 کیا ہے؟ جماعت ابولو، ٹھیک ہے، جماعت ابولو۔ اگلا ہے رائد المدرسۃ الرومانسیہ، رومانسیہ کے رائد کون ہے؟ رائد الحرکت الرومانسیہ، مدرسۃ الرومانسیہ جو بھی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا معروف رصافی، ٹھیک ہے، معروف وہ خلیل مطران، ٹھیک ہے، رائد المدرسۃ الرومانسیہ کا صحیح جواب ہوگا خلیل مطران۔ اور بات کریں سعید عقل کی تو ان کو کہا جاتا ہے رائد المدرسۃ الرمزیہ، رائد المدرسۃ الرمزیہ۔ عمر ابو ریشہ یہ رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، معروف الرصافی یہ ان میں سے مدرسۃ الباس والاحیاء المحافظین الاتباعیہ کلاسیکیہ میں سے سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معروف الرصافی۔ اگلا سوال ہے یحتم هذا المذهب، کون سا مذہب ہے؟
بعواطف و مشاعر النفس الانسانیہ بغض النظر عن انتماء الانسان الدینی. یہ مذہب انسان کے نفس سے بات کرتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ انسان دین سے اس کا کیسا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، جو دل میں آ رہا ہے، دل کے خیالات کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، دل کے جو بھی محسوس ہو رہا ہے، وجدان، اس کو فیل کرنا اور اس کو لکھنا، اس کو بیان کرنا، اس کو تعبیر کرنا اور تعبیر کرنے میں آزادی، یہ کس مذہب کا کام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اس کا صحیح جواب ہے رومانسیہ. واقعیہ کو کہیں تو واقعیہ یہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ کون سے موضوع، جیسے اس کے موضوع کیا ہوتے ہیں، جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کلاسیکیہ کو دیکھیں تو کلاسیکیہ بھی یہ شکل سے ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ شکل سے، کہ قدامہ کی پیروی کرنا ان کے اوزان میں، ان کے قوافی میں، اور اسی طریقے سے ان کے موضوعات میں بھی. رمزیہ کا تعلق ہے الفاظ سے، کہ رمزن اشارتن باتیں کرنا. اردو میں اور کیا کہیں گے، اشارتن باتیں کرنا، ڈائریکٹ نہیں کہنا ہے کسی چیز کو، اشاروں میں. اور یہ نثر میں بھی ہوتا ہے اور شعر میں بھی ہوتا ہے. رومانسیہ کا مطلب یہ ہے کہ خیالی باتیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، آزاد آدمی اپنے دل کو بیان کرے بس. ٹھیک ہے، اپنے دل کو محسوس کرے، جس کی وجہ سے جو جتنے بھی ہیں مدرسہ دیوان والے، جیسے وہ رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصل شعر تو وہ ہے جہاں انسان ما یشعر بھی، جو انسان جس چیز کو محسوس کر رہا ہے اس کو بیان کرے، اصل وہی شعر ہے. وہ مخالفت کرتے تھے ان کی کلاسیکیہ والوں کی، یہ کیا مناسبتوں اور مطلب اجتماعی چیزوں پہ گفتگو کرنا، یہ شعر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے آپ. پھر اگلا سوال ہے اخترا شاذ. یہاں پر شاذ آپ ڈھونڈیں تو شاذ کیسے ملے گا؟ یہاں پر مازنی یہ مدرسہ دیوان کے ہیں، شکری بھی مدرسہ دیوان کے، عقاد بھی مدرسہ دیوان کے، یعنی مؤسسین میں سے یہ تینوں. جبران مؤسسین میں سے نہیں ہے، جبران خلیل جبران ان کے مؤسسین میں سے نہیں ہیں. اگلا سوال ہے نجیب محفوظ ینتمی الی المدرسہ. نجیب محفوظ کون سے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الواقعیہ سے. ٹھیک ہے، نجیب محفوظ. اور واقعیہ میں محمد تیمور، محمود تیمور بھی آتے ہیں. رمزیہ میں سعید عقل، ادیب مظہر. اور اسی طریقے جبران خلیل جبران کا بھی نام آتا ہے. رابطہ قلمیہ میں تو بڑے ڈھیر لکھے ہوئے ہیں، جبران خلیل جبران، نصیب عریضہ، رشید ایوب، اسی طریقے سے ایلی ابو ماضی، عبد المسیح حداد، ندرہ حداد، ودی وحود. ٹھیک ہے، باقی رومانسیہ میں تو بہت زیادہ ہیں. اگلا سوال ہے لمن ملائکۃ و شیاطین. ملائکہ و شیاطین کس کی ہے؟ یہ آ چکا ہے، آپ نے دیکھا میتھ دا کالم میں آیا تھا پی وائی کیوز میں. پی وائی کیوز کون سے؟ 2020 سپٹمبر 2020 جس میں ہمارا ایگزام ہوا تھا. تو یہ ہے عبد الوہاب البیاتی کی. ٹھیک ہے، عبد الوہاب البیاتی کی. اور اس میں انہوں نے شعر حر کافی لکھے ہیں. یہ دیوان ہے ان کا عبد الوہاب البیاتی کا، لیکن شعر کافی لکھے ہیں. باقی یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، عبد الوہاب البیاتی بھی شعر حر سے، شاذ الطاقہ بھی شعر حر سے، عبد الموتی الحجازی بھی شعر حر سے، فتویٰ بدر شاکر سیاب بھی شعر حر سے، اور باقی نازک الملائکہ تو شعر حر سے ہیں بھی، فتویٰ توقان ہیں اور بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوئی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیا کریں پلیز. لائک اور کمنٹ آپ سے بس اسی چیز کی درخواست ہے، تاکہ میں موٹیویٹڈ رہوں اور اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں. شکراً، جزاکم اللہ خیر، واسن الجزا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر کر دیجئے.